صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون صدق اللہ۔ ابھی ہم لوگ بمرولی گئے تھے تو وہ طے ہوا کہ منگل کو منگل چھوڑ کر کے وہاں بیان ہوا کرے گا بمرولی کے مسجد میں، ہم لوگوں نے بلوایا نہیں کہ دوسری مرتبہ سے گئے تھے۔ الحمدللہ کافی لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں، شوق ہے۔ اب کیا ہم سے ہوگا، ہم لوگ جاری رکھیے گا جو بھی صورت ہو۔ بہرحال اسامہ سے نے کہا تم 5 لے تو پڑھا انہوں نے، یہ آیت پڑھی اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، جہنم کے بارے میں فرما رہے ہیں اس میں داخل ہو، مجرمین سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس میں داخل ہو، پھر خواہ اس کی سہار کرنا یا سہار نہ کرنا، برداشت ہو یا نہ برداشت ہو، یہی میں تم کو رہنا۔ بہت آزادی اختیار کیا تھا، ہماری نافرمانی کیا تھا۔ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا، صبر کرو یا نہ صبر کرو، جانا ہے تم کو، رہنا اس میں۔ سواء علیکم، صبر کرنا اور نہ صبر کرنا برابر ہے۔ صبر کرنے پر کوئی تم کو انعام نہیں ملے گا، صبر نہ کرنے پر یہ نہیں کہ عذاب سے تم کو نجات مل جائے۔ فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، برابر ہے تم پر۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تم جزا دیے جاؤ گے وہ جو تم عمل کرتے رہو۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، جو عمل کرتے تھے اس کی جزا ملے گی۔ یہ دارالجزا ہے۔ دارالعمل تو یہ ہے، دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ یہاں اگر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو جزا دے گا وہاں نیک، اور نہیں تو یہ کہ جہنم موجود ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ جہنم کے بارے میں بھی بیان فرماتے رہتے تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری تعلیمات میں جہنم کا ذکر، اس کے مطابق آیتیں کتنی ہیں۔ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جہنم کے بارے میں بیان فرماتے رہتے تھے، کتنے جرادے نکل آتے تھے مجلس سے، خوف خدا، خوف جہنم کی وجہ سے کتنے جرادے نکلتے۔ کسی نے کہا حضرت سے کہ حضرت آپ صرف جہنم کا بیان کرتے ہیں، خوف کا بیان کرتے ہیں، تو کبھی امید کا بیان تو کر لیجیے، اس کی وجہ سے اتنے جرادے نکل آتے ہیں خوف کی وجہ سے۔ کہا ٹھیک ہے میں بیان کروں گا۔ جنت کی آیات پڑھا اور بیان فرمایا، جو رجا امید کی وجہ سے کہتے لوگوں کی روحیں پرواز کر گئی۔ خوف کا بھی اخر، رجا کا بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کا برابر مراقبہ کرتے تھے۔ آئے صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ جو صورت یہاں ہماری رہتی ہے جنت اور دوزخ کے سلسلے میں، گھر پر نہیں رہتی۔
فرمایا کہ ایسے ہی ہے، ساتھ فساد یہ تو ہوتا ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہماری خدمت میں رہو گے تو ظاہر ہے کہ زیادہ استحضار ہوگا آخرت کا، بال بچوں میں جاؤ گے تو ضرور اس کا فرق پڑ جائے گا۔ اس میں اندھیرا ہے، کوئی یہ بات ایسی نہیں ہے، ساتھ اور فساد ہوتا رہے گا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوزخ کا جنت کا ذکر خود قرآن میں بھرا ہوا ہے ہر جگہ۔ جیسے مجرمین کا بیان ہے، مطیعین کا بیان ہے، اسے مجرمین کا بیان ہے، اطاعت کرنے والوں کا بیان ہے، اسے مجرمین کا بھی بیان ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ مطیعین سے کہا جائے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے انفس جو چاہیں گے وہ یہاں ملے گا۔ مطیعین کا ذکر ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا، کر لو اعمال، اپنے کو سدھار لو، تاکہ ایسی نعمتیں جن کا تم کو تصور بھی نہیں ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا، جو تمہارا جی چاہے گا وہ ملے گا۔ تم نے اپنی شہوت کو ختم کیا تھا ہمارے اقتدا کے، تو آج تمہاری شہوت پر تم کو عمل کرنا ہے، جو جی میں آئے کرو۔ اب وہ کوئی قید نہیں ہے، ہمارا یہاں کوئی حکم نہیں ہے، ختم ہو گیا جو کچھ کرنا تھا۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کتنی ڈھارس کی آیتیں بھی نازل فرمائی ہیں، شوق دلانے کے لیے بھی آتے ہیں، ذوق و شوق اتنا دلایا اللہ تعالیٰ کو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جہنم کا خوف اور جنت کی رجا کی نعمت سے نوازے، بہت بڑی بات ہے۔ اصل بات تو یہی ہے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں اصل بات تو یہی ہے، جنت اور دوزخ کا بیان اصل بات ہے۔ جنت کا یاد کرو تاکہ ابھار پیدا ہو، شوق پیدا ہو عمل کا، اصلاح کا۔ عمل سے مراد خالی ہمارے اصلاح کا شوق کہ بھائی دیکھو، کبر کو چھوڑو، حسد کو چھوڑو، اس کے یہ قبائل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ذرہ برابر کبر ہوگا، چاہے خواہ کسی چیز پر ہو، مال پر ہو یا علم پر ہو یا حسن پر ہو یا نسب پر ہو، کسی چیز پر کبر اگر ہوگا تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ حدیث موجود ہے۔ حسد کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد وہ بیماری ہے جیسے آگ کا اثر ہے وہی حسد کا اثر ہے۔ جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اسی طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اسی بیماری ہے۔ یہ سب حضوری کی حدیث تو ہے۔ موامہ میں تھے، بہت بڑا مجمع تھا، وہاں صدیق صاحب بھی تھے۔ کیا کہوں، کہا تم بیان کرو، بیان کیا میں نے، مشکات کی حدیث ہے۔ میں نے کہا حضرت یہ بھی تو سب حدیث ہی ہیں، مشکات میں اور بہت سی آمین، بھائی یہ بھی کہا تھا آمین بے جر ہے، رفیع دین ہے، حدیثیں ہیں۔ میں نے کہا حضرت یہ بھی تو حدیث ہے، اس کو بھی بیان ہونا چاہیے، مجمع میں ہونا چاہیے، اسٹیج پہ آنا چاہیے۔ حضرت سے کہا میں معافی دی، یہ بھی بیان میں آنا چاہیے، برابر مدرسوں میں بھی آنا چاہیے۔ ارے آمین بجے پر 3 دن بحث ہو، رفیع ذہن پر ہو، اس میں بھی ایک وقعات کے ساتھ اس پر بیان ہونا چاہیے، اہمیت کے ساتھ، مرو کمری صاحب نہیں، اس طرح نہ گزر جیسے بادل گزر جاتا ہے۔ تم کو رکنا چاہیے، رقاب کی حدیثوں پر بھی رکنا چاہیے، جیسے احکام کی حدیثوں پر رکا جاتا ہے بات ہوتی ہے ان حدیثوں پر، تاکہ قلب میں رقت پیدا ہو۔ مقصود ہے کتاب الرقاق اس کو کہتے ہی ہیں کہ ایسی حدیثیں بیان ہوتی ہیں جس میں رقت پیدا ہو، شوق پیدا ہو، عمل کا خوف پیدا ہو برے اعمال سے،
اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ کو توفیق۔ میں سوچ رہا تھا بیان کروں گا، جب اسے پڑھا اسامہ نے شاید کو، تو مجھے بہت خوشی یہ ہوئی کہ اثر بھی ہوا، اور خوشی یہ ہوئی جو میں کہا کرتا ہوں کہ آدمی عمل سے بھی جنت میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، ہے تو اس پر بحث کرتا ہوں کہ آپ نے بہت سنا کو باہر بھی بہت بڑے لوگ کہتے ہیں۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص عمل کے ذریعے سے نہیں جائے گا، کوئی عمل کے ذریعے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی نہیں؟ فرمایا میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ اپنی رحمت میں مجھے ڈھانپ دے، حدیث ہے، مگر کہ اللہ مجھے ڈھانپ دے۔ ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہی حدیثیں حضرت سے ہم نے سنا تو دوسرے مسئلے کے تھے۔ جب حضور نے یہ فرمایا کہ میں بھی نہیں مگر کہ اللہ تعالیٰ ڈھانپ دے اپنی رحمت میں، تو کہا کہ ہم تو حضور کے مطابق سمجھتے تھے کہ اس کا کوئی سوال ہی وہاں نہیں ہوگا، حضور کے خوف کا، خشیت کا۔ جو حضور بھی ڈر رہے ہیں تو پھر امت کو کیا حق ہے کہ نہیں ڈرے، اور ان کے مطابق کیا خیال کرے کہ کچھ ان پر کوئی آئی ہے بات۔ حضور سے یہ ڈر رہے ہیں، اپنے گناہوں سے ڈر رہے ہیں، گناہ نبی سے کیا ہوگا، ڈر تو ہے۔ انا الموتر صریح انا المعترف بذنبی، ایک مہینہ بیاض کیا اس پر کتاب، انا المعترف بذنبی، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا ہوں۔ اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب بالذنب، یہ 3 مرتبہ سنا مارا کہ یاد ہو گیا ہے، یاد تھوڑا کیا ہے۔ انا المعترف بذنبی، اپنے گناہوں کا میں اعتراف کرنے والا ہوں۔ اعترف بذنبی فاسألک مسألۃ المسکین، جیسے مسکین اعتراف کرتا اپنے گناہ کو میں بھی کرتا ہوں۔ انا المعترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب بالذنب، جیسے گناہ گار جو ہے گراتا ہے ہوتا ہے، اسی طرح میں کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ جب یہ دعائیں سنی ایک صاحب نے، وہ فوراً کہا کہ ہم نے نبی کے متعلق ہم لوگوں کو تو کئی استحضار میں کہ ایسی سنا، کبھی قوم گمان میں یہ تھا کہ نبی یہ دعا کرتا ہوگا، اتنا ڈرتا ہوگا، رجوع کر لیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان احادیث سے ایمان کے اندر ہمارے جلا پیدا ہو خوف خدا۔ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی نہیں اپنے عمل سے جاؤں گا مگر جب کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے تبھی جا سکتا ہوں۔ عمل کی کتنی ترغیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ملو اے فاطمہ عمل کرو، میرا نسب تم کو بچا نہیں سکے گا، تمام اپنے قبیلے والوں کا عمل کرو عمل کرو۔ یہ نہیں کہ مطمئن کر دیا عمل نہ کرو، یہ کہیں نہیں ہے، اے ملو ہے کہ نہیں، لا تعملو ہے کہیں مولانا، اے ملو عمل کرو۔ یہ نہیں کہ امید دلانے کے لیے کہہ دے بیٹا سو خوب صاحب نماز میں چھوڑ دو، اللہ میں رحیم ہے، نہیں کہیں نہیں ہے۔ دوبارہ جب یہ آیت پڑھا بولا ایس رہو پھنس رہو، اسامہ نے پڑھا یہ آیت تو کہا ہم جو بیان کرتے ہیں اس میں پوری دلیل یہ آیت کبھی ذہن میں نہیں آئی تھی۔ یہ آدمی کو عمل کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ عمل سے اللہ تعالیٰ جزا بھی دے گا اور سزا بھی دے گا، دونوں ہے۔ اور وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ میں بھی اس سے اللہ کی رحمت ہی جاؤں گا، یہاں عمل سے آدمی جائے گا، تو معلوم ہوا کہ یہ نہیں ہے کہ عمل کا کوئی اثر نہیں ہے، دوسری بات ہے، دوسری بات عمل سے بھی اللہ تعالیٰ جزا دیں گے، اچھا عمل ہوگا تو اچھی جزا دیں گے۔ بہرحال حضور فرما رہے ہیں کہ کوئی سے عمل سے نہیں جائے گا، تو میں تدبیر دیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ہے نا، جو ذرا بھی کوئی شر کرے گا وہ بھی دیکھے گا، اور جو عمل کرے گا نیک وہ بھی دیکھے گا۔ یہاں تو یہ ہے، اور وہاں یہ ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے۔ تو میرے بہت بڑے آدمی تھے، ابراہیم صاحب جوڑا وغیرہ والے تھے، تبلیغ جماعت کے سربراہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا حضرت اس میں ایک قسم کا معاوضہ ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کوئی شخص عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ عمل کرو عمل ہی سے جاؤ گے، تو تصدیق تتابو نہیں ہے کیا ہے؟ میں نے کہا شاید اور بھی بیان کیا تھا کہ میں کہا اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ مقام ربوبیت سے فرما رہے ہیں۔ رب اپنے بندوں کی قدر ہے، اتنی پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، تمام خطرات ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کو نہیں چھوڑتا، مسجد جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، خطرات ہیں کیا ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ شان ربوبیت میں بیان کر رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شان عبدیت میں فرما رہے ہیں۔ عبد کا یہی ہے کہ اپنے مالک کے سامنے کچھ بھی کرے اس کو کم سمجھے، اپنے مالک کے سامنے عبد سے ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد ہی گرا، اسرا بعبدہ، اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو، یہ نہیں اپنے رسول کو نہیں فرمایا، عبد۔ عبد کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ ہر چیز پر اقتدار، اپنے عمل کو بھی عمل نہ سمجھے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ ہم تھوڑے عمل کو بھی تم کو جنت میں بھیج دیں گے، تم کیا بڑے عمل کو کر کے کیا؟ جب تم کچھ نہیں سمجھو گے تو ہم سب کچھ سمجھیں گے۔ عبد کا یہی ہے کہ اپنے مالک کے سامنے اپنے کو مٹا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون مٹانے والا تھا؟ اللہ منی اسألک العبد، یا اللہ انا عبدک وابن امتک وابن عبدک، میں اللہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ کے غلام کا بیٹا ہوں، آپ کے بادی کا بیٹا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ انانیت کو فنا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت کی بنا پر فرما رہے ہیں کہ ہمارا عمل کیا ہے اللہ کے ربوبیت کے سامنے۔ پہاڑ میں عمل ہو، رائی کے برابر بھی اس کے کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم رائی برابر ایمان لاؤ گے اور عمل کرو گے تب پہاڑ اس کو بنا دیں گے۔ چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث مولانا میں نے بیان کیا تھا کہ 3 حدیثیں ایسی ہیں، ایک تو ہے بہت رجا کی اور ایک بہت ہے عذاب کی۔ عذاب کی وہ ہے بہت ڈرنے کی بات ہے کہ عالم کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا تم کو علم دیا تم نے کیا کیا؟ ہاں کہ اللہ ہم نے پڑھا یہ کیا؟ کہا نہیں، تم نے سب اس لیے کیا کہ تم عالم کہے جاؤ۔ مختصر یہ جاننا بھیج دیا جائے گا۔ غازی مجاہد بنایا جائے گا، تم نے کیا کیا؟ کہا اللہ میں نے اپنی شجاعت سے بہادری سے یہ کیا وہ کیا۔ کہا سب تم نے اس لیے کیا کہ تم شجاع کہے جاؤ۔ اسے مالدار بنایا جائے گا، کیا کیا؟ ہم نے تم کو مال دیا تھا، کہا ہم نے یہ کیا وہ کیا۔ جی ہے کہا سب تم نے اپنے نام کے لیے کیا کہ سخی کہے جاؤ۔ یہ سب اعمال خیر تھے، لیکن بدنیتی کی وجہ سے کام نہیں ہے۔ اعمال خیر ہے، نہیں جان دینا ہے، دن رات رکھنا ہے، کرنا ہے، لیکن چونکہ نیت اس کے اندر خیر نہیں تھی، اللہ کے نہیں تھی، بخلاف اس کے میں نے بیان کیا تھا وہ بھی تقریر ضبطوں کی کہیں گئی ہے۔ اچانک وہی ذہن میں آ گیا، اور یہ بھی کہ 3 یہ ہے اور 3 یہ ہے۔ امید کی آیت کون ہے؟ ایک غار تھا، اس میں کچھ لوگوں نے اس میں پناہ دی تھی، چٹان گری، سب اندر ہو گئے۔ اب تینوں نے کہا کہ بھائی اب تو کوئی نکلنے کی صورت نہیں، جو عمل تم نے کیا ہے کوئی خیر اسی کے سائے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ ہم نے یہ عمل کیا ہے چھوٹا سا سے، اس کی وجہ سے اس چٹان کو۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ میں اپنی ماں کو دودھ پلاتا تھا، آتا تھا باہر سے چرا کے بکری وغیرہ، ماں کو دودھ پلاتا تھا، بغیر اس کے میں سوتا نہیں تھا۔ ایک دفعہ ایسے اماں سو چکی تھی، میں کھڑا رہ گیا لے کر کے، اماں سو چکی تھی، صبح ہو گئی نہیں، کھڑا رہا میں سامنے۔ کہا بیٹا کیا؟ کہا اماں آپ سو گئے اسی لیے۔ کہا اے اللہ اگر میں نے اس عمل کو آپ کے لیے کیا ہے تو چٹان کھول دیجیے۔ کھل گئی۔ پھر ایک شخص بنایا جائے گا، امیر ہوگا،
مالدار. اب دیکھیے سب اسی مالدار. کہا بھائی تم نے یہ اللہ ہمارے ایک مزدور نے مزدوری کی تھی, پیسہ دو پیسہ اس زمانے سے اسی رہا, وہ لیا نہیں, وہ چلا گیا. تو میں نے اس مزدوری کو لگایا تجارت میں, اور تجارت میں اتنا مال ہوا کہ جب وہ آیا تو میں نے کہا وہ سب مال تمہارا ہے. اس کو تعجب ہوا یہ کیسا؟ کہا نہیں, جو تم نے مزدوری میں چھوڑا تھا اسی کو میں نے لگایا تجارت میں, اس کا یہ ہے ثمرہ. کہتے ہیں لے کے چلا گیا, ایک بھی مجھ کو دیا بھی نہیں, یہ بھی اس نے دیا ہے. اور تیسرا کیا ہوا تھا؟ ہاں حسن جمال والی عورت سچے دار بہن تھی, فخر و فاقر دور. وہ آئی کچھ لینے کے لیے, مدد کے لیے. کہا جب تک میری آرزو پوری نہیں کرو گے میں نہیں دوں گا. اس نے کہا میں تیار ہوں. لیکن جب ہر طرف سے تیاری کی آمادگی کی تو خدا سے میں ڈر گیا ہے نہیں, میں نے کام نہیں کیا. اگر میں نے اللہ کے لیے کیا ہے تو تینوں کھل گئے, باہر نکل آئے. اللہ تعالیٰ کی نعمت, اللہ تعالیٰ کا کرم, اپنے نعمتوں سے نوازے ملک کو دیے چھوڑیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے عمل کا بدلہ, یہ عملی کا بدلہ ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں عمل کا بدلہ. اللہ تعالیٰ کے اس رویے میں کبھی اختلاف نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک اعمال کی توفیق دے, اور چھوٹے عمل کو بھی چھوٹا عمل نہ کریں, سمجھیں, چھوٹا عمل بھی کر لو. اگر کھانا کھائے ہو تو اس جزا سے لے جاؤ کہ قیلولہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے, ہو سکتا ہے اسی وجہ سے تمہاری مغفرت ہو جائے. فرمایا مجدد صاحب نے فرمایا ہے کہ کھانے کے بعد قیلولہ کرنا کتنی بکریوں کی قربانی سے بہتر ہے, اس لیے کہ حضور کی سنت ہے. جس عمل کی نسبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے, چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ہے, اللہ کے نزدیک ان کا رتبہ ہے, جو بھی عمل کریں گے وہ اللہ کو پسند ہوگا, اور جو بھی ان کے واسطے سے عمل کرے گا اس کی مقبولیت ہوگی. جزا پر میں نے کہا ہمارا کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عمل کی جزا کسی کو بھی دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے وہ بھی عمل جزا بدعملی کی بھی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا. تو میں یہ بیان کرتا تھا, بیان کیا تھا شاید آپ نے بہت بابت بیان کیا تھا, تفصیل سے بیان کیا, اور طبیعت مسلم سے زیادہ تھی. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چھوٹے عمل کی بھی قدر ہے کہ میرے بندے نے باوجود ہی پریشانیوں کے اس عمل کو کیا اس نے, تو اللہ جو کچھ جس چیز سے نوازنا دے کر. لیکن بندے کو تو یہی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے, میرے عمل کی کوئی چیز نہیں ہے. مہاراج یہ ہے, یہ آیت پڑھی سے دیر ہو جائے گی. اس لوہا فصلوا اور لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون. کہتے ہیں اس میں داخل ہو جاؤ, اس لوہا اس میں داخل ہو جاؤ, ہاں اس کی سہار کرنا یا سہار نہ کرنا, داخل تو نہیں ہے, اب چھوٹ نہیں سکتے. تمہارے حق میں دونوں برابر ہے, اگر صبر کرو تب بھی نہ صبر کرو, کیونکہ اسی میں رہنا نکل نہیں سکتی. نہیں لیکن کفر رہا ہوگا تبھی تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ یہ معلومی نکالیں گے. لیکن یہ صورت کفار کے لیے معلوم ہوتی ہے کہ نہیں, کیونکہ جہنم سے نکالا نہیں جائے گا, ڈالے ہوئے خود آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اللہ آپ کو اطلاع دیں گے, راضی ہو جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک میرا کوئی امتی جہنم میں رہے گا, ہے کہ نہیں. اسی وجہ سے حضرت جعفر صادق فرماتے تھے کہ عام لوگوں کے نزدیک تو امید کی آج یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کے رحمت سے نا امید رہو. عام لوگوں کے نزدیک ارجا ہے سب سے امید والی آیت یہ ہے. لیکن ہم اہل بیت کے نزدیک
عرض آیت وہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں فرمائیں گے کہ میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ کوئی میرا امتی جہنم میں رہے گا. فرماتے ہیں کہ جس کا ایمان اس کو پتا بھی نہیں کہ ہمارا کیا ایمان ہے کیا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جانا اللہ تعالیٰ اس کو بھی نکالیں گے جہنم سے. ہم اہل بیت کے نزدیک ارجا آیت یہ ہے. حضرت بہت شان سے اس کو بیان کرتے تھے، میں نے بھی بیان کیا وہاں آپ تھے شاید، وہی یہ تھے ہمارا عثمان صاحب کے لڑکے تھے، بہت بڑے کیونکہ وہ بھی سید. ہم اہل بیت کے نزدیک ارجا آیت یہ ہے کہ وہ رسو فیوتی کرب فتح، آپ کو اللہ اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ اہل بیت کی بات. بہرحال یہ عمل ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون. اس پر کہہ رہا ہوں کہ جزا تو ہے لیکن نکالے جانے کی بھی روایتیں ہیں. اس بنا کو وہ امید، اس سے تو خوف ہونا چاہیے اور ان حدیثوں کو مستحضر رکھ کے کہ امید بھی رکھنا چاہیے. بہرحال اس میں داخل ہو، پھر خواہ اس کی سہار کرنا یا سہار نہ کرنا، تمہارے حق میں دونوں برابر ہے. جیسا تم کرتے تھے ویسے ہی تم کو بدلہ دیا جائے گا. اب بھی بتاؤ کیا تمہیں یہ عذاب جہنم نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ اب بتاؤ کہ تمہیں یہ عذاب جہنم نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ اگر ہمت ہے تو اب اس کا انکار کرو. تو دوزخ جانے کا انکار کرتے تھے، جہنم میں انکار. اعمال میں جو ذرائع ہیں اسی کا تم انکار کرتے تھے. نہ جنت کا تم اقرار کرتے تھے نہ دوزخ کا. اب اس دوزخ کا بچو اس سے. اب بھی انکار ہے، اب تو تم کو مشاہدہ ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ اب بھی بتاؤ کہ تمہیں یہ عذاب جہنم نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ اگر ہمت ہے تو اب انکار کرو. اچھا اب اس میں داخل ہو جاؤ، پھر تم صبر کرو یا نہ کرو برابر ہے. 10 آیت بتا. اب پھر تم صبر کرو یا نہ کرو برابر ہے. تم پر دونوں تو برابر ہے، تم پر دونوں. نہ تو تمہارے واویلا سے جہنم سے چھٹکارا مل سکے گا، واویلا کرو گے تو اس سے جہنم سے نجات نہیں ملے گی. اور نہیں ہوگا کہ اگر تم سکوت انقیاد اختیار کرو، یعنی خاموشی اختیار کرو کہ ہم صبر ہی کریں گے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دنیا میں اگر کچھ صبر کر لیے ہوتے تو صبر کا کیا ہے؟ صبر مفتاح الفرج ہے، مشہور ہے. صبر جو ہے کشادگی کا ذریعہ ہے، کنجی ہے. اور تم نے صبر ہی نہیں کیا، ہمارے شرعیہ کو لیا ہی نہیں. تم کو نماز پڑھنے میں تم صبر نہیں کر سکے، وضو نہیں کر سکے، جب اس کا بتاتی ہوگا. اب صبر کرو یا نہ کرو کوئی برابر ہے. تم پر دونوں. نہ تمہارے واویلا سے جہنم سے چھٹکارا مل سکے گا، اور نہیں یہ ہوگا کہ اگر تم سکوت و انقیاد کے اختیار کرو تو تم پر کچھ رحم کر دیا جائے. سب ختم. دیکھیے ڈرنے کی بات ہو رہا ہے. جیسے امید کی آتے ہیں یا خوف کی بھی آتا ہے، دونوں کے درمیان میں رہنا ہی ایمان ہے. الایمان بین الخوف و رجا، بہت مشہور جملہ ہے. ایمان خوف و رجا کے درمیان. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان دے. میں نے بہت بیان کیا ہے، حضرت بھی چونکہ بیان کرتے تھے. میں بھی حضرت مولانا محمد علی مونگیری سے کوئی پوچھتا کہ مزاج کیسا ہے؟ فرماتے کیا مزاج پوچھتے ہو؟ جب تک کہ وہاں ادھر سے ندا نہ ہو جائے کہ جنت میں چلا جائے اس وقت تم مزاج نہ پوچھے. پھر تشریح خود ہی فرماتے تھے اس سے معلوم ہے کہ بندہ بین خوف ہو رہ جا رہتا ہے. بڑے آدمی ہیں، وہ بھی بانی ندوہ ہیں. مولانا قاسم صاحب فرماتے تھے کہ اگر مولویت کا دھبا نہ رہتا تو قاسم اپنے کو ایسا مٹاتا کہ پتہ نہیں چلتا قاسم کب پیدا ہوا کب مر گیا. یہ دونوں بانی کا حال ہے. نہ ڈرتے تھے خوف ہے خدا. مولانا محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم ندوہ، وہ دارالعلوم دیوبند، اور یہ بانی دارالعلوم ندوہ. لیکن دونوں خوف. یہ نہیں کہ ہمیں سے بڑی عمارت ایسا مدرسہ بنوا لیا تھا اب ہم نہیں، تو اور زیادہ خوف بڑھتا جاتا ہے. اپنے عمل میں بھی شبہ ہوتا ہے کہ عمل ہم خلوص سے کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. اور نہیں یہ ہوگا کہ تم سکوت و انقیاد اختیار کرو تو تم پر کچھ رحم کر دیا جائے. نہیں، بلکہ عذاب جہنم ہر طرح برقرار رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی آیت کا ترجمہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ تم کو بدلہ اسی چیز کا دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے.
یعنی کہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہے ہیں، مگر جو تمہیں اعمال صالحہ نہیں، اعمال سیئہ کیا جو تمہیں کرتے تھے تو مگر بھی رہتے تھے، کوئی ٹوک نہیں سکتا تھا، تیرے باپ نے سمجھتے تھے. آج اسی کا بدلہ تم کو، اسی چیز کا بدلہ تم کو دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے. تم دنیا کی زندگی میں ہوش ہوار اور اپنے قسم و اختیار سے کفر کرتے رہے ہو. تم معرف قرآن اسی سے نقل کیا ہے. تم ہوش ہوار دنیاوی زندگی میں ہوش ہوار اور اپنے کسب و اختیار سے کفر کرتے رہے ہو، جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی معصیت ہے. کتنے مگر ہیں لوگ. تو آنے والی قصے چالی جائے گی، بہت مگر ہیں، جو چاہے کریں کر لو، لیکن سب کو آنے والا ہے. یہ سب کے لیے ہے، خالی ہم گنہگاروں کے لیے نہیں ہے، یہ کافروں کے لیے بھی ہے، بلکہ اثر تو وہی لوگ. تم دنیا کی زندگی میں ہوش ہواس اور اپنے کسب و اختیار سے کفر کرتے رہے، جو اللہ کی سب سے بڑی معصیت ہے. کفر کرتے اللہ کا انکار. اس انکار پر ہمارے اوپر پریشانیاں ہیں، یہ نہیں کر سکتا جو اللہ کی سب سے بڑی معصیت ہے. اور کبھی تم اس کا احساس بھی تم کو نہیں ہوا، یہ اتنی بڑی چیز ہے ہم کر رہے ہیں، تم کو احساس بھی نہیں ہوا. اب بہت ہو چکا، اچھا لکھ رہے ہیں، اب بہت ہو چکا. اس بغاوت اور نافرمانی کو چھوڑ دیا جائے تو تم جب دنیا میں کبھی کفر سے باز آئے اور اللہ کی بغاوت اور معصیت نہ چھوڑا، تو پھر اب اس کی سزا بھی یہی ہے کہ بس تم ہمیشہ عذاب میں رہو گے. ایسے مجرم تھے کہ ان چیزوں کو چھوڑا نہیں. علماء بھی کہتے تھے، کتابیں بھی آئیں، سب کچھ کیا. اب تو اشاعت عام ہو چکی ہے، کوئی عذر نہیں کر سکتا مولانا. اب دنیا میں کوئی عذر نہیں کر سکتا کہ ہم کو معلوم نہیں اللہ میں کون ہے. اب کوئی کسی ملک میں کوئی نہیں کر سکتا، پہنچ چکی ہے. یہی تعبیر کرتے ہیں علماء، یہی بیان کرتے ہیں کہ عذاب کہا کہ جن تک نہیں پہنچی، یعنی شریعت جہاں تک پہنچی نہیں تو کیا ہوگا. تو پہلے تو یہ تھا کہ جہاں نہیں پہنچی وہ دو جگہ پر مستقل بحث ہے کیا ہے. اب تو مولانا میرا خیال ہے کہ پہنچ چکی ہے. اب کوئی اسے نہیں کر سکتا، اللہ ماشاء اللہ کوئی کرے گھاٹی گھاٹی میں ہو بالکل تو وہی کر سکتا ہے. اب پہنچ چکا ہے، لوگوں کا پہنچانے والوں پر سزا ہے. اب ایسے لوگ چھوٹ سکتے ہیں؟ جو دین کو پہنچانے والے ہیں انہی کی سزا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر ثابت قدم رکھتے ہیں. بہت بڑی نعمت ہے والا، دین پر ثابت رہنا اس زمانے میں بہت بڑی سزا. حدیثوں میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر میں دین پر چلنا ایسے ہی ہے جیسے ہتھیلی پر انگار رکھنا. صحیح حدیث ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ مقبول چیز دین ہوگا. لکھا ہے کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ امر بالمعروف نہیں آنے منکر کرنے والا مردار گدھے سے بھی بدتر ہو جائے گا. یہی جرم ہوگا اس کا کہ کیوں تم کر رہے ہو. علی ابن ہے روایت کہ آخر میں امر بالمعروف نہیں انل منکر کرنے والا مردار گدھے سے بھی بدتر ہو جائے گا. آج وہ زمانہ ہے، کہہ نہیں سکتا کوئی، اپنے لوگ کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. اصلاح اور تربیت کا نام نہیں، لیکن جو آنکھ کھلے گی تب پتہ چلے گا سب کو. دیکھیے اور کبھی تم کو اس کا احساس نہیں ہوا کہ اب بہت ہو چکا، اس بغاوت نافرمانی چھوڑ دیا جائے. کبھی سب بغاوت کرتے رہے، لوگوں پر ظلم کرتے رہے. جرم اب تمہارا ایسا ہے کہ اب تم چھوٹ نہیں سکتے. تو جب تم دنیا میں کبھی کفر سے باز نہ آئے اور اللہ کی بغاوت اور معصیت کو نہ چھوڑا، پھر اب اس کی سزا بھی یہی ہے کہ بس تم ہمیشہ عذاب جہنم میں رہو گے. جیسا کہ ہمیشہ کفر کیا، اس کی سزا بھی دوام و ہمیشگی کی صورت میں ہوگی. اس وجہ سے موبائلہ سے بھی کوئی کام نہ چلے گا، اور سکوت اور خاموشی بھی کوئی مفید نہ ہوگی. دوسری آیت اسی مناسب ترجمہ کر دیتا ہوں. یا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. اے کافرو، آج تم عذر مت کرو، بس تم کو تو اسی کی سزا مل رہی ہے جو تم کچھ کیا کرتے تھے.
یہ عذر پیش کرنے کی ممانعت کی عدت ہے. جس وقت کافر دوزخ میں داخل ہوں گے اس وقت ان سے یہ بات کہی جائے گی. کافر کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، بطور معذرت کے کہیں گے کہ ہمارے رب، لیکن اس درخواست سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ہم کو لوٹا دیجیے، ہم عمل خیر کریں گے. قیامت میں کوئی بہانہ نہ چلے گا. یعنی قیامت کے دن جب جہنم کا عذاب سامنے ہوگا اس وقت منکروں سے کہا جائے گا کہ ہیلے بہانے مت کرو. آج کوئی بہانہ نہیں چلنے والا ہے، بلکہ جو کچھ کرتے تھے اس کی پوری پوری سزا بھوگنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہماری طرف سے کوئی ظلم و زیادتی نہیں. تمہاری اعمال میں جو عذاب کی صورت میں نظر، تمہاری اعمال ہیں جو عذاب کی صورت میں نظر آ رہا ہے. ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس روز ان سے کہا جائے گا کہ کافروں اب ہیلے بہانے مت کرو. اب ہیلوں اور بہانوں کی کوئی گنجائش نہیں. اس مضامین کو صرف کافروں ہی نہیں، یہ مومنین کے لیے بھی ہے، سب کے لیے. اب ہیلوں بہانوں کی کوئی گنجائش نہیں. آخرت کی کمائی ملنے والی دنیاوی زندگی کی فرصت بہت تم نے گنوا دی. یہاں کچھ ملتا کب، جبکہ وہاں تم کچھ قدر کیے ہوتے اپنے اوقات کی، جس کے تدارک کی اب کوئی صورت ممکن نہیں ہے. والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ پر آنے رکھے. سو اس دن کسی کے لیے کسی عذر اور معذرت کی کوئی گنجائش نہ ہوگی. ہر کسی کو اپنے کیے کرانے کا بھگتنا بہرحال بھگتنا ہے. اور جسے اپنی دنیاوی زندگی میں جو فصل بھیجی تھی اس کو اس دن کاٹے گا، جو وہ فصل اس دن کاٹے گا. سو اسے کہا جائے گا اب تم لوگ دنیاوی زندگی میں اپنے کیے کرائے کا بھگتان بھگتو. یہ کسی اور کے جرائم میں تمہارے کھاتے میں ڈال دیے گئے ہوں، بلکہ یہ سب کچھ، اور یہ نہیں کہ دوسروں کے اعمال تمہارے کھاتے میں، بلکہ یہ سب کچھ تمہارا اپنا کیا کرایا ہے. انما حد کے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو تمہارے انہی اعمال کا صلہ بدلہ دیا جائے گا جو تم خود کرتے تھے، دوسرے کی وجہ سے نہیں. اب اس پر واویلا مچانے اور چیخ پکار کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے. اس سے بچنے کے لیے کوشش کا موقع حیات دنیا کی فرصت دنیا میں ہے، جس کو تم نے کفر اور انکاری کے حال میں گزار دیا ہے. دنیا ہی میں اگر کوئی معذرت کر لیتے تو سب کچھ معاف ہو جاتا. تم نے کفر اور انکاری کی حالت میں گزار دیا. اب اس کی واپسی اور تلافی معافات کی کوئی صورت ممکن نہیں. العیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں دعا کر رہا ہے. مصنف بڑا اشارہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر کسی کی مزلات یعنی لغزشوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عبرت حاصل کرنے، نصیحت حاصل کرنے کی توفیق کرنا. جنت کی بھی آیات ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ. جو کچھ کرو گے سب ملے گا وہاں. یہ نہیں کہ صرف یہی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ غفور رحیم ہوا ہے. کفر کی سزا اور ہے، اور ایمان میں جو کوتاہیاں ہیں اگر صحیح دل سے توبہ کرے وہ بھی معاف ہے. یہ آیت بہت اچھی مجھ سے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. تمہارے لیے وہ ہے جو تمہاری نفس خواہش کریں گے، اور جو بھی چاہیں گے وہاں ملے گا. جس پھل کو چاہو گے، جو بھی راحت کی چیزیں ہیں سب کچھ ملے گا. ان چیزوں کا استحضار بہت ضروری ہے. ہمارے حضرت اخیر بہت علماء سے بھی کہتے تھے اس زمانے میں امت کو جنت اور دوزخی کے بیان سے راستے بنایا جا سکتا ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ ڈنگے جو بھی آتا معلوم یہ بات کرتے تھے. اس زمانے میں جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دوزخ اور جنت کی آیتیں شروع میں بہت نازل ہوئی، اب بھی اس کی ضرورت ہے. یہ دوزخ کر دو. عبد المجید دئی آبادی نے کہا تھانی سنگھ حضرت
اللہ تعالیٰ تو جنت و دوزخ کا احسان ذکر کرتے ہیں، مولوی تو نہیں کرتے. حضرت طارق کہا ہاں بات یہی، میں نے کچھ سنا صاحب اللہ بات یہی کہ اللہ تعالیٰ تو بار بار دوزخ و جنتی کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن مولوی نے تو نہیں کرتے. انہوں نے اشکال تھا تو بے شک لطف سے کرتے تھے، مولوی لوگ تو نہیں کرتے. کہا ہاں بھائی بات ہے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اعمال صالحہ کی توفیق بناتا ہے. چھوٹے چھوٹے عمل کو بڑا سمجھ کے کیجیے. یہ عمل ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ کسی کو اچھی بات کہہ دیا سمجھو کہ اس کا بھی ثواب ہو سکتا ہے، اسی سے بخشش ہو جائے. اگر کوئی دے دیا، فرماتے حدیث میں آتا ہے من نفس قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ فی الآخرہ قرب الآخرہ ہے. کہتے ہیں جو شخص دنیا میں کسی قربت کو دور کیا، من نفس قربت میں کسی قربت کو، کسی پریشانی کو دور کیا کسی سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑی قربت کو دور کریں گے آخرت میں. بہت زبردست حدیث ہے. مجھے میں تو سمجھتا ہوں یہ حدیث بنیادی حدیث ہے. نبی کر سکتا، کوئی دوسرا کر سکتا ہے. من نفس قربت میں، ایک روٹی کا ٹکڑا کسی نے کیا، اس کی توجہ کیا اور اس کی تمہیں مدد کیا، اسی کی نجات ہو جائے گی. بہت زیادہ عمل کی ضرورت، جتنا چاہے عمل کرے، لیکن چھوٹے عمل کی بھی قدر کرنا چاہیے. اس پر صاحب مرقات مست ہو گئے ہیں مولانا. صاحب مرقات اس حدیث میں لکھا ہے کہ جب ایک معمولی قربت کو، دنیا کی، کپڑا نہیں ہے کپڑا پہنا دیا، بھوکا ہے کھانا کھلا دیا، مریض ہے اس کے لیے دوا کا انتظام کیا، یہی قربت ہے. کہتے ہیں جب اس دنیا کی قربت کو دور کرنے کا اتنا نفع ہو تو مشائخ جو وساوس کے قربت سے نکال رہے ہیں اور گناہ کے میدان سے نکال کر کے تصدیق کی چوٹی کو اس کو لے جا رہے ہیں، کیا وہاں ان کو نفع نہیں ملے گا؟ بہت ان کا لکھا ہوتا، میں وہ لفظ نہیں کہہ پا رہا ہوں. جو مشائخ قربت وساوس کے آتے ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں، بس یہ مبتلا ہے. تو وساوس کی قربت سے نکال کر کے تحقیق کی چوٹی پہ لے جا رہے ہیں، یا گناہوں کے ظلمت سے نکال کر کے طاعات کے روشنی میں لے رہے ہیں. کیا ان کو کچھ نہیں ملے گا؟ وہ بھی قربت ایک ہے. یہ دنیاوی قربت ہے، یہ اخروی قربت ہے، یہ جسمانی قربت ہے، یہ قلبی قربت ہے. جیسا قلبی قربت کو سے نکالتا ہے اور تحقیق کے میدان میں اس کو لے جاتا ہے، یہ معمولی کام اللہ کے نزدیک ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ اسی قربت کے لیے آئے، جو کفر کی قربت میں تھے، شرک کی قربت میں تھے، اس کو نکال کر کے ایمان کے نعمت میں لے آئے. ظاہر کی کتنا ثواب حضور کو ملا ہوگا اور ملتا ہوگا. ٹھیک ہے، اور وہ الفاظ سے دیکھ لیجیے. ہاں لے کریے حضرت ہمارے سناتے عجیب وہی مرنا پورا بیان ہے. میرا خیال ہے حضرت کا اسی پر کہ جو معمولی قربت یا کھانے پینے کی دوا کی یہ ہے، جو اس قربت کے دور کرنے کا اتنا ثواب ہے، تو کوئی شخص دینی قربت کو، ایمانی قربت کو، قلبی قربت کو نکالتا ہے اور نکال کر کے تحقیق کے میدان میں لاتا ہے، تحقیق کی چوٹی پہ، یہ لکھا ہے تحقیق کی چوٹی پہ لے جاتا ہے، تو کیا اس کو اللہ تعالیٰ محروم کریں گے؟ اصل قربت یہی ہے. اصل قربت جو ہے یہی ہے، کفر کی قربت، شرک کی قربت، بدعات کی قربت. اس سے نکالتا ہے اور سنت کے میدان میں لے آتا ہے، اس کی ظلمت سے نکال کر کے سنت کے نور میں لے آتا ہے. بہت بڑا درجہ ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ آپ یہ دے. اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانیوں سے بچائے اور ظاہری باتیں فرما برداریوں سے ہمارے قلوب کو بالکل آگاہ فرما دے، متصف فرما دے. اللہ تعالیٰ کو اللہ کے معاصی سے بچائے، اللہ کے طاعات کی توفیق مرحمت فرمائے. اور جو پریشانیاں کسی قسم کی بھی ہیں دنیاوی دینی، اللہ اس کو دور کرنے کی توفیق. خود اپنے طور پر بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی، اپنے اولاد کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے مسلمانوں کو اس قربت سے نکالنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ بہت اجر و ثواب دیں گے. جس کو آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، قلب بشر کو اس کا خطرہ بھی نہیں گزرا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.